حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ احد کا دن جو تھا نا وہ بڑا ہی سخت دن تھا. کفار نے ایسے ایسے مظالم، ایسی ایسی برائی کر چھوڑی کہ حد کر چھوڑی. حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کا چہرہ مبارک لہو لہان ہے، اور حد کر دی کہ آپ کے عزیز و قارب حضرت جناب امیر حمزہ جیسی ہستیاں شہید کر دیں. اور صرف شہید نہیں کی، حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں بھی نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی کہ برائی تو کی لیکن حضور کو اس قدر تکلیف دی، اس قدر ایذا دی کہ اس برائی کا بھی انہوں نے حد کر دی. صحابہ کرام کٹھے ہو کے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. حضور فرمانے لگے یار عبداللہ تم کیا مجھے بار بار، یعنی آپ دیکھیں اس موقع پر بھی حضور کا اپنا چہرہ مبارک لہو لہان ہے، آپ کے قریبی جو ساتھی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور شہید بھی اس انداز میں ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بندے کو شہید کر دیا، لیکن اس سے بھی آگے انہوں نے برائی کر چھوڑی، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے. اس موقع پر بھی آپ نے نیکی کرنی ہے، اس موقع پر بھی آپ نے درگزر کر، ہم کہہ نہیں دیتے آپ ویکھ لیں گے کون ہے جڑا میرے اگے بول سکتا ہے. تو یہ تو تانا دے رہے ہیں آپ، یہ تو آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حضور نے اس موقع پر کیا عمل اختیار کیا؟ حضور فرمانے لگے عبداللہ تم کیا بار بار مجھے کہتے ہو آپ ان کے بارے میں بد دعا کر دیں، بد دعا کر دیں. اللہ نے مجھے نہ تانے دینے والا بنا کے بھیجا ہے، نہ لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ پھر رب نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ حضور فرمانے لگے رب نے مجھے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا اور رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا. یہ کیا بات ہوئی؟ تانے کے بدلے آپ لعنت کریں اور لعنت کے بدلے آپ تانا دیں. حضور کی یہ تعلیمات، اگر کوئی تانا دے رہا ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی ملال ہے، کوئی بات ہے، وہ اس کے دل میں ہے، آپ اس کی جوابی کارروائی میں تانا نہیں دیں گے، اس کی دعوت کریں گے، اس کو اصلاح کریں گے، اس کا جو دل میں جو بات ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن حضور رحمت للعالمین ہے نا، حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی. حضور فرمانے لگے کہ یہ میری امت ہے، میری قوم ہے، لیکن یہ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. حضور نے اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. حضور فرمانے لگے نہ ہم تانا کرنے والے ہیں، نہ ہم لعنت کرنے والے ہیں. ہم جب بھی کریں گے دعوت دین دیں گے اور رحمت بنا کے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے. اور ہم جب بھی کریں گے سب کو اچھے انداز میں جو دعوت دیں گے. ایک ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑے درد دل سے میں کرنے لگا ہوں. یہ میرے موضوع کا حصہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان میں خطیب اور وائز تو پیدا ہوئے ہیں لیکن دائی اور مبلغ پیدا نہیں ہوئے. ہم دعوتیں کرواتے ہیں، محفلیں کرواتے ہیں، پہلے ایک خطیب کو سنا تھا، پھر دوسرے کو سنا تھا، تیسرے کے لیے ہم کہتے ہیں ذرا چسکے والا ہوئے، چوتھے کے لیے ہم کہتے ہیں ذرا راگاں والا ہوئے، پانچویں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بس بہ جا کرا دے. تو یہ تو چسکا ہے. اگر تو آپ کا دعوت دین سیکھنا تھا، دین کی بات سیکھنا تھا، تو وہ تو ہمارے بڑے کہہ گئے تھے علم و بس کریو یار اکو حرف تینوں درکار. اگر سیکھنے کا موڈ ہو، اگر سیکھنے کا مزاج ہو تو اکو حرف درکار ہے. تو اتنے خطیبوں کو بلا کے یہ تو صرف چسکا ہے زبان کا. آج اس خطیب کو بلایا، پھر اگلے کو بلایا، پھر اگلے کو بلایا. اگر سیکھنے کا مزاج ہو تو اکو مبلغ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. ہمارے چسکے ہمیں لے ڈوبے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے خطیب تو پیدا کیے لیکن دائی پیدا نہیں کیے. وہ ایک وائزین ہوتے ہیں، ایک کہانی چھیڑتے ہیں، پھر اس میں رنگ بھرتے ہیں، پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور چسکا بھرتے ہیں اپنی بات میں. دائی اور دعوت دینے والے یہ کام نہیں کرتے. انہوں نے تو حضور کا پیغام ہی بتانا آپ کو، حضور کی احادیث کو آپ تک بڑے آسان انداز سے پہنچانا ہے اور اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. بات بھی اتنی سی تھی ساری. پھر اس طرح جب خطیب زیادہ ہوئے، وائزین زیادہ ہوئے، تو پھر اصلاح کا عمل رک گیا. آج بھی لوگ بڑھاپے میں جا کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سجدے کے کتنے واجبات ہیں. یعنی اس عمر میں آ کے بھی ساری زندگی آپ نے نماز پڑھی، ساری زندگی آپ کو سجدے کے واجبات نہیں پتہ لگے. تو پھر یہ جب ہم خطیبوں کو زیادہ پیورٹی دیں گے، خطیبوں کو زیادہ نوازیں گے، تو پھر مبلغوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. تو پھر جو دعوت دین ہے اس میں پھر جو اصلاح کا پہلے وہ پھر رک جاتا ہے. میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو ایک شخص نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا.
یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اشارتاً میں نے بات کرنی ہے، آپ نے سمجھ جانا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، اور حضور پاس بیٹھ کے نا مسکرا رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ یار غار کو کوئی برا بھلا کہے اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ جب حد سے بڑھ گیا نا کام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک جملہ کہا، پھر دوسرا جملہ کہا، ایک دو جملے اور کہے، حضور اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضور اٹھ کے چلے گئے، آپ پیچھے دوڑے، محبوبہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ دیکھیں نا، وہ مجھے کب سے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے، ابو بکر تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائیے آپ۔ حضور فرمانے لگے، ابو بکر تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ جب تک وہ تیری برائی کر رہا تھا نا، رب کریم نے ایک فرشتہ تیرے سرانے کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا ابو بکر ایسا ہے، تو فرشتہ کہتا تھا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا تھا ابو بکر میں یہ عیب ہے، تو وہ فرشتہ کہتا تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جب تک فرشتہ تیرے حق میں جواب دیتا رہا تو میں خوش ہوتا رہا، پھر تو نے جواب دے دیا، وہ فرشتہ چلا گیا، پھر شیطان آ گیا اس لڑائی کو چمکانے کے لیے، اس جلدی پر تیل ڈالنے کے لیے بھی شیطان آ گیا۔ اور اس میں بھی حضور نے ایک بڑا خوبصورت پہلو ہم تک پہنچایا، اس کو بھی آپ سمجھیے گا کہ جب ایک بندہ جواب دے دے اور پھر رد عمل میں دوسرا جواب دے دے، وہاں پر شیطانی وار شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، دست و گریباں شروع ہو جاتا ہے، اور بات قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جب تک فرشتہ کھڑا رہا، تیرے حق میں جواب دیتا رہا، تیری شانیں بیان کرتا رہا، میں بیٹھا رہا، خوش ہوتا رہا۔ جب تو نے جواب دے دیا تو وہ فرشتہ بھی چلا گیا، شیطان آ گیا، تو پھر میں بھی اٹھ کے آ گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے، پھر ہم نے نا اپنی سوچ کا زاویہ ہی بدل لیا۔ اوکھی رمز فقیری عالی تے چڑھ سولی تے بہنا، وہ پھر درویشی آ گئی۔ پھر میں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے کہتا رہے۔ ایک شخص نے ایک اور مقام پر، سیرت کی کتب میں یہ آپ کو واقعہ ملے گا، ایک اور مقام پر ایک شخص نے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا، تو کہتا رہا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق چپ کر کے سنتے رہے۔ تو آخر میں ایک لفظ کہا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ ابو بکر نے ایسا جواب دیا کہ میں رو ہی پڑا۔ یعنی کیسا جواب دیا ہوگا، کوئی رو ہی پڑا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے، یار جو تو کہہ رہے نا، اگر وہ عیب مجھ میں ہے تو رب مجھے معاف کرے، اور اگر وہ عیب مجھ میں نہیں ہے اور تو جھوٹ بولا تو رب تجھے معاف کرے۔ وہ کہنے لگا، شخص کہنے لگا، حضرت ابوبکر صدیق کے جواب میں اتنی تاثیر تھی، جملوں میں ایسا حسن تھا، ایسی تڑپ تھی، دڑد تھا کہ میں رو ہی پڑا کہ یہ ابو بکر نے کیا بات کر دی، میری سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، سارا زاویہ ہی بدل دیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، حضور میں اپنی طرف سے ہی جھوٹ بول رہا تھا، اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں یہ کام ہوتا۔